احسان میرے محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم پھر اپنے قائم ٹی وی کے حوالے سے فتوحات اسلام کی نشریات لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کا میزبان حسن صغیر آبدی، اور ہمارے ساتھ آج کے موضوع غزوہ خیبر پہ گفتگو کرنے کے لیے معروف اور مشہور عالم دین قبلہ مہدی عباس ترابی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں۔ ساتھ ہی جناب شاعر اہل بیت جناب ذیشان حسن آبدی صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ قبلہ ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائیں وقت نکال کے۔ اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے۔ آج جو ہماری ٹاپک، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ فتوحات اسلام کے حوالے سے قائم ٹی وی نشریات ہم کر رہے ہیں، اور اس کا فتوحات اسلام کی آج غزوہ خیبر پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ناظرین کو اس جنگ، اس غزوے کے حوالے سے کچھ اس پہ روشنی ڈالیں، اور اس کے لیے قبلہ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ قبلہ یہ بتائیے گا، سب سے پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جنگ خیبر کیوں لڑی گئی، اور یہ کس مقام پہ لڑی گئی، اور کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اما بعد۔ جیسا کہ لفظ خیبر بذات خود نشاندہی کر رہا ہے کہ خیبر جو ہے یہ وہ مقام ہے جو مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 80 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک قلعہ تھا، جو یہودیوں کی آماج گاہ اور ایک بہترین پناہ گاہ تھا۔ اور یہودی مختلف علاقوں سے، جہاں چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، تو وہ اپنے اسلام کے خوف سے، مسلمانوں کے خوف سے وہاں سے نکل کر اس قلعے میں آ گئے اور اس بستی میں آ گئے، خیبر کی بستی میں، چونکہ یہ یہودیوں کی پناہ گاہ تھی مضبوط ترین، اور وہ اپنے آپ کو یہاں محفوظ سمجھتے تھے۔ گویا کہ اس وقت کی دنیا کی کل یہودیوں کا جو مرکز تھا سب سے بڑا، وہ یہی خیبر کا مقام تھا، اور یہاں ایک بہت بڑا قلعہ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا تھا ایک پہاڑی کی چوٹی پر، جسے قلعہ کاموس کہتے ہیں۔ کیوں لڑی گئی؟ ظاہر ہے اسلام، جیسا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کره المشرکون۔ دین اسلام کا غلبہ پروردگار عالم چاہتا ہے تمام مذاہب پر، اور یہ غلبہ وہ مشرکین کو بھلے نہ اچھا لگتا ہو، کافروں کو بھلے نہ اچھا لگتا ہو، لیکن پروردگار عالم کا منصوبہ ہے۔ تو چونکہ بت پرستوں سے، کافروں سے جنگیں ہوتی رہیں، اور اس سے پہلے اسلام کی دعوت دی گئی، جب دعوت قبول نہ کی گئی تو نتیجہ جو ہے وہ جنگوں پر اور لڑائی پر ہوا، چونکہ وہ اسلام کی دشمن تھی۔ اسی طرح یہودی بھی جو اسلام کے دشمن ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ہی سپیریئر سمجھتے تھے، اور اپنے آپ ہی کو وہ مسلمان اور اسلام کے دعوے دار تھے۔ اب چونکہ یہودی جو ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں، لہٰذا انہیں جب دعوت دی گئی اسلام کی قبولیت کی، تو نہ فقط انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، بلکہ اسلام کے خلاف دوسرے مشرکین کے ساتھ مل کر ریشہ دوانیاں، سازشیں کرنے لگے۔ اور پھر اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کفار نے جو ہے وہ خیبر کے یہودیوں سے جو ہے وہ ساز باز کر لی، اور کہا کہ ہم مل کر جو ہے وہ اسلام کے خلاف برسر پیکار۔ تو ظاہر ہے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کفار اور مشرکین کی ریشہ دوانیاں پروردگار عالم کے ظاہر علم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو یہودیوں کی سازش سے، کہ اس سے پہلے کہ وہ اسلام کے خلاف کو سازش کر کے اسلام کو نقصان دیتے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے، تو پروردگار عالم نے بزیر وحی اپنے محبوب کو آگاہ کیا، اور اللہ کے رسول نے یہودیت کا قلع کما کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترے، اور ایک لشکر لے کر خیبر کی جانب روانہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے قبلہ۔ اب تھوڑا سا اس طرف بھی روشنی ڈالی گا قبلہ کہ یہ جنگ خیبر، جسے غزوہ خیبر بھی کہتے ہیں،
تو یہ کب شروع ہوئی تو کتنے عرصے جاری رہی، اور یہ کیا اور بھی اسلام کے جو ہمارے اسلام کے لشکر کے لوگوں میں سے جو بہادر ہمارے تھے بہت سارے، کیا اور لوگ بھی اپنے کارواں اپنے لشکر لے کے گئے یا پہلے ہی؟ بالاتفاق حضور والا اس کے اوپر تاریخ کا اتفاق ہے، تمام کتب تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے، بغیر اس کے فرق کے شیعہ و سنہ. لہٰذا تمام مورخین نے لکھا ہے کہ خیبر کے میدان میں جو لڑائی ہوئی، جو جنگ ہوئی، اس کا جو دورانیہ تھا وہ 40 دن تھا. 40 دن تک سپاہیان اسلام جو ہے وہ پڑاؤ ڈال کے رہے، اور اللہ کے رسول کے جانثاران جو ہے وہ ہر روز باری باری زور آزمائی کرنے کے لیے، جہاد کے لیے نکلتے تھے. لیکن چونکہ اس طرف کے جو پہلوان تھے، جو شجاع تھے، جو بہادر تھے، ان کی چونکہ بہادری اور شجاعت کے ڈنکے ایسے تھے کہ وہ چونکہ یہ جتنے بھی سپاہیان اسلام میں ظاہر ہے اس سے پہلے تو یہ لامذہب تھے، کوئی مشرک ہے، کوئی بت پرست ہے، کوئی کیا ہے، تو ظاہر یہ تازے مسلمان ہوئے تو ظاہر ہے انہوں نے قصے کہانیاں سن رکھی تھی ان کی بہادری کی، شجاعت کی. تو جب وہاں سے کوئی جواب آتا تھا تو ان کے دل دہل جاتے تھے اور یہ بغیر لڑے واپس آ جاتے تھے. اور پھر یکے بعد دیگرے، کبھی کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، بڑے بڑے نام ہیں جانے والوں میں، جی، بغیر لڑے، بغیر کسی کو نقصان دیے، بغیر اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے، بس مکالمہ کر کے واپس آ جاتے. جب یہ طول پکڑ رہی ہے، ظاہر ہے اب چونکہ ہماری جو زبان ہے اس زبان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور کچھ لفظیں جو ہیں وہ شایان شان نہیں ہوتی، لہٰذا مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ہم لفظوں کا سہارا لیتے ہیں. تو بظاہر اللہ کے رسول مطمئن ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے، اور نگاہ مصطفیٰ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ سب حالات کو دیکھ رہی ہیں. لہٰذا چونکہ پروردگار عالم کا منصوبہ یہی ہے کہ پروردگار عالم نے دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ کون مصطفیٰ کے ساتھ ہے قلباً، اور کون زباناً مصطفیٰ کے ساتھ، کون کس نیت سے آیا ہے، اور ان نیتوں کو واضح کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے رسول کو مطمئن ہے. اللہ کے رسول پروردگار عالم کے منصوبے سے جب یہ دن گزرتے گئے تو جب وہ دن آیا جو دن مقصود پروردگار عالم تھا، جس دن فتح ہونی تھی، جس دن پروردگار عالم نے اسلام کی فتح کا دن چنا، جب وہ دن آنے والا تھا تو اپنے حبیب مصطفیٰ پر وحی کی کہ اے میرے محبوب، اب بلا اسے کہ جو ہمیشہ اسلام کا ناصر بن کر نصرت کے لیے تیار نظر آئے. اب یہاں پر مورخین نے لکھا ہے، وہ دو چیزیں ہیں، میں دونوں بیان کرتا ہوں، لیکن جس کے اوپر ہمارے زیادہ اعتقاد ہے اور جس کو زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ یہی ہے. جو دوسری ایک روایت ہے کہ امیر المومنین خیبر میں موجود ہیں اور آج شوب چشم میں مبتلا ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے لیکن اللہ قلیلہ، اور ایک روایت یہ کہ آپ مدینے میں تھے. چونکہ منصوبہ الہی یہی تھا، پروردگار عالم کا منصوبہ یہی تھا کہ علی مدینہ میں رہیں، اور پھر رسول جو ہے اس علی کو بلائیں جس نے پہلے دن دعوت ذوالعشیرہ میں جب نصرت رسول کا وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ امیر المومنین نے، تو وہ ناصر نبی اور ناصر خدا جو دعوت ذوالعشیرہ میں جس نے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا اس کو بلایا جائے، تاکہ اس کی توقیر بھی رسول کی توقیر کے ساتھ مسلمانوں کے سینے پر لکھی جائے اور تاریخ کے سینے پر لکھی جائے. امیر المومنین تشریف فرمائے مدینے میں. اب اللہ کے رسول کو وحی ہوئی، حکم ہوا کہ علی ابن ابی طالب کو بلایا جائے. تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ میں اس مجمع میں آ کر، رات کا وقت ہے، اور آپ نے ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر یہ کہا کہ کل جو بھی میرے بھائی علی کے آنے کی مجھے اطلاع دے گا، میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہاں عالم اسلام کے بہت بڑا نام ہے، اور خلافت کی دنیا میں دوسرا نمبر ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. ان کا جملہ ہے، تاریخ کے سینے پہ لکھا ہوا ہے، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، تاریخ کے سینے میں ہے، اور یہ بالاتفاق ہے. خلیفہ ثانی فرماتے ہیں کہ جتنی سرداری کی چاہت خیبر کے میدان میں مجھے ہوئی اس سے پہلے کہیں نہیں ہوئی. کیا کہنے.
یعنی یہ امنگ تھی کہ کل جو ہے وہ مجھے سردار بنایا جائے، مجھے لشکر کا علم بردار بنایا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کل جو بھی، جب یہ جملہ ارشاد فرماتے کہ کل جو بھی علی کے آنے کی مجھے خبر دے گا، جو کہے گا میں عطا کروں گا۔ اب ظاہر ہے کل کا سورج جیسے طلوع ہوا نماز فجر کے بعد، اب ہر آدمی کی یہ کوشش تھی کہ وہ مدینہ کی جانب نگاہ رکھے اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جائے، اور اسی مناسبت سے وہ ایک عظیم المرتبت جسے بعض لوگ حدیث قدسی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور تاریخ میں اور احادیث میں جس کا نام ہے نعد علی۔ یہ نعد علی اسی جنگ میں جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول نے نعد علی پڑھ کر امیر المومنین کو بلایا، اور اس کے اندر جو جملے ہیں وہ یہ ہے یا قاہر العدو و یا والی الولی۔ سبحان اللہ حضور، سبحان اللہ۔ ان جیسے جملے اللہ کے رسول کی زبان سے جو ہے وہ ارشاد ہوئے، اور میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے وہ آئے، اور ایک بوڑھا صحابی ہے جو زمین کے رستے کو نہیں دیکھ رہا بلکہ وہ آسمانوں کی جانب نگاہ کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کسی نے از راہ مذاق ان سے کہا کہ سلمان، علی نے مدینے سے آنا ہے اور یہ مدینے کا رستہ یہ ہے، تو رستے کو چھوڑ کر آسمان کی جانب کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو چونکہ جناب سلمان فارسی اصحاب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام میں وہ عظیم المرتبت صحابی ہے کہ جس کی معرفت کو اصحاب رسالت مآب میں کوئی نہ پہنچ سکا، بے شک کوئی نہ پہنچ سکا وہ معرفت کے اعلیٰ درجے پر، بلکہ بالکل آخری درجے پہ جو ایمان کے 10 درجے ہیں، 10ویں درجے پر جناب سلمان ہیں۔ تو چونکہ جناب سلمان کو ولی خدا بھی کہا گیا ہے، لہٰذا اولیاء اللہ کی نگاہیں جو ہیں وہ عام انسانوں کی نگاہوں سے بہت زیادہ بلند ہیں۔ بلانے والا محمد مصطفیٰ ہو، آنے والا علی مرتضیٰ ہو، اور جس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے وہ کام نصرت اسلام ہو، تو پھر ابو طالب کا بیٹا زمین کے رستے سے نہیں آسمانوں کے رستے سے آئے گا۔ اور چونکہ یہ میرے مولا کا ارشاد بھی ہے، میرے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، اسی ضمن ایک جملہ آ گیا، اللہ کے رسول کی زندگی کے بعد ایک دعویٰ ہے امیر المومنین کا، اور ایک دعویٰ رسالت مآب کی زندگی میں ہے۔ 2 دعوے کیے ہیں ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب نے، ایک حیات رسالت مآب میں، ایک اللہ کے رسول کی حیات کے بعد۔ جو حیات رسول کا دعویٰ ہے وہ یہ دعویٰ ہے، دنیا والوں یاد رکھو میں تمہیں مقام مصطفیٰ سمجھانا چاہتا ہوں، میں تمہیں عظمت مصطفیٰ سمجھانا چاہتا ہوں، میں تمہیں مقام مصطفیٰ سمجھانا چاہتا ہوں، اور مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ مجھ جیسا بندہ، مجھ علی جیسا بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے انا عبد من عبید محمد، دنیا والو میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، جس محمد کا غلام مجھ علی جیسا ہو اس کا آقا کس مقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضور، بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بہت واضح طور پہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ غزوہ خیبر میں کس طرح لڑی ہے، اور مولا علی کو کس طرح رسول اللہ نے اللہ کے حکم پہ بلایا، طلب کیا، مولا علی پہنچے۔ بعد میں آگے ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے قبل ہمارے درمیان شاعر اہل بیت ذیشان حسن عابدی صاحب موجود ہیں، جو خود کلام بڑا خوبصورت لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لحن بھی بہت خوبصورت دیا ہے، نوا بھی پڑھتے ہیں، منقبت بھی پڑھتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں۔ میں گزارش کروں قبلہ کوئی نعت کے کچھ 4-5 شعر۔ اسی کے قلب میں پروردگار ہوتا ہے، اسی کے قلب میں پروردگار ہوتا ہے، اسی کے قلب میں پروردگار ہوتا ہے، وہ جس کو آل محمد سے پیار ہوتا ہے، وہ جس کو آل محمد سے
پیار ہوتا ہے، اور اے موت جلد چلی آ لحد میں جانا ہے، اے موت جلد چلی آ لحد میں جانا ہے، علی سے ملنے کو دل بے قرار ہوتا ہے، علی سے ملنے کو دل بے قرار ہوتا ہے۔ اور جو شعر دیکھیے گا کہ امام عصر وہاں بار بار آتے ہیں، امام عصر وہاں بار بار آتے ہیں، علی کا ذکر جہاں بار بار ہوتا ہے، علی کا ذکر جہاں بار بار ہوتا ہے، اور ہے اجل کی صدائیں جگہ جگہ مولا، ہے اجل کی صدائیں جگہ جگہ مولا، اب آپ جائیں بڑا انتظار ہوتا ہے، اب آپ جائیں بڑا انتظار ہوتا ہے، اور فرشتے قبر میں اس کا علاج کرتے ہیں، فرشتے قبر میں اس کا علاج کرتے ہیں، علی کے بغض کا جس کو بخار ہوتا ہے، علی کے بغض کا جس کو بخار ہوتا ہے۔ بطور خاص یہ دیکھیے گا کہ وہاں تو موت بھی آتی ہے زندگی بن کر، وہاں تو موت بھی آتی ہے زندگی بن کر، جہاں پہ ناد علی کا حصار ہوتا ہے، جہاں پہ ناد علی کا حصار ہوتا ہے۔ اور خیبر کا ذکر و منافقوں کی بات نہ ہو، پیش کر رہا ہوں کہ قسم خدا کی بڑا ہی سکون ملتا ہے، قسم خدا کی بڑا ہی سکون ملتا ہے، منافقین پہ جب بے شمار ہوتا ہے۔ اور مکتا سماعتوں کی نظر کہ جہاں خلوص ہو ذیشان عبدی شامل، جہاں خلوص ہو ذیشان عبدی شامل، وہاں کا جشن بہت شاندار ہوتا ہے۔
माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़िशान हसन आबदी, बड़े खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। नाज़रीन आपने समात फरमाया। इसी दौरान हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद जब इंशाअल्लाह हम हाज़िर होंगे तो हमारे दरमियान इसी तरह क़िबला व काबा मेहदी तुराबी साहब तशरीफ़ फरमाए, वो मज़ीद आगे गुफ्तगू बढ़ाएँगे और ज़िशान हसन आबदी साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। नाज़रीन वक्फ़े के बाद हम एक बार फिर हाज़िर हैं। कायम टीवी के नशियात फतूहात इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और हमारे दरमियान क़िबला व काबा मेहदी अब्बास तुराबी साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ और ज़िशान हसन आबदी साहब। आइए फिर एक दफ़ा हम ग़ज़वा खैबर के मतलब सवालात की तरफ चलते हैं। क़िबला ये फरमाइएगा कि ग़ज़वा खैबर में जब मौला अली को कमान मिली और मौला अली इस कमान को लेके रवाना होने लगे थे तो सरवर कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को किस तरह संवारा और किस तरह सजाया और क्या उनके लिए अल्फाज कहे अलम देते वक्त, जब देते वक्त अल्फाज क्या कहें और कौन सी दुआ उन्हें दी कि वो जाएँ और कामयाबी हासिल करें। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए इरशाद करें। जी, पहले मैं उस पिछली बात को थोड़ा सा इदामा दे दूँ, मुकम्मल हो जाए, ताकि बात वो मुकम्मल हो तो फिर हम आगे बढ़ें। तो जब मौला अली अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम के हबीब मुस्तफ़ा ने जब बुलाया तो जब आप तशरीफ़ लाए तो चूँकि मैंने कहा कि दो दावे हैं, एक हयात रसूल में और एक हयात रसूल के बाद। तो ये दावा है कि मैं रसूल गिरामी कद्र का ना अब्द मिन अबीद मोहम्मद, और जो दावा अल्लाह के रसूल के हयात के बाद का है वो दावा ये है कि बाद अज़ वफ़ात पैगम्बर आज़म अमीर अल-मोमिनीन ने पूरी सल्तनत इस्लामिया में ये ऐलान किया सलूनी। अब चूँकि सलूनी का दावा अब अली ने कहा कि मुझसे जो चाहो पूछो, और फिर उसके अंदर जुमला है मेरे मौला का कि दुनिया वालों याद रखो मैं ज़मीन के रस्तों से ज़्यादा आसमान के रस्तों, बेशक। वाह 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 वाह। चूँकि ये दावा मेरे मौला का है और इस दावे की सदा जनाब सलमान के कानों से टकराई, और चूँकि जनाब सलमान मारिफत की उस बुलंदी पे थे कि लोग अली के दावे की अदायगी के बाद पहुँचेंगे, सलमान अदायगी से पहले पहुँचा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तो अमीर अल-मोमिनीन जब तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के रसूल के चेहरा खिल उठा और फिर रात गुजारी, और फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि कल मैं अलम दूंगा। तो जब सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल, देखे मौला अली अलैहिस्सलाम का एक एज़ाज़ ये भी है कि सिवाय जंगे बदर के उसके बाद जितनी भी जंगें, कोई ना कोई ऐसा मुनफरिद एज़ाज़ जनाब अमीर अल-मोमिनीन के लिए परवरदिगार आलम की जानिब से ज़रूर। सुबह शुरू हुई और अमीर अल-मोमिनीन तैयार हुए तो अब तारीख़ के सीने में मेरे रसूल गिरामी कद्र का एक जुमला जो बहुत ही रोशन और वाज़ेह है वो ये है, लऊतियन्ना रायत गदन, कल मैं अलम दूंगा। क्या बात है। अगर इस जुमले को मुसलमान समझ लें तो ना जाने ये जुमला कितने मुसलमानों की मुश्किल कुशाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अब मसला ये है कि अब इस्लाम का साबका ऐसे लोगों से पड़ा जो बज़्म रसूल में बैठ के रसूल की गुफ्तगू ना समझ सकते थे। वो रसूल के जुमलों को क्या समझते हैं, वो रसूल के जुमलों का क्या मफ़हूम लेते। बहरहाल यह बदकिस्मती मुसलमानों की है। इस्लाम तो कदम कदम पे मुसलमानों की रहनुमाई करता हुआ चला आ रहा है और क़यामत तक करता रहेगा। अब कल मैं अलम दूंगा, किसे दूंगा? जो मर्द होगा, करार होगा। फिर करार के साथ और लफ्ज़ करार कह दिया तो उसके बाद जुमला कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल ने कहा जो करार होगा गैर फरार होगा। यानी अब करार उसी को जचता है जो मैदान से कभी फरार होने का सोच। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर नाज़रीन आपने समात कर कितनी खूबसूरत बात की कि करार उसी को जचता है जो किसी मैदान से फरार नहीं होता। और क़यामत तक
قیامت تک یہ خاصہ بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے کا ہے، قرار کے ماننے والے ہی میدان میں جو ہے وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ 14 صدیاں گزر گئیں، عالم تشیع نہ جانے کتنے مصائب اور مشکلات سے گزرا، لیکن آل محمد کے دامن کو نہ چھوڑا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی قرار ہے، غیر فرار ہے، اور جو بھی علی کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ بھی قراریت کے جادے کا مسافر ہوگا، فراریت سے اس کا کوئی سابقہ نہیں۔ مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اور اس کے بعد جو دعائیہ جملہ ہے وہ یہ جملہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، اور پھر پلٹ کر اللہ کے رسول نے جملہ کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، یعنی یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے، دونوں طرف سے ہے۔ یعنی جو مرد ہے وہ رسول سے بھی محبت کرتا ہے اور خدا سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی اس مرد سے جو قرار ہے، غیر فرار ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری جملہ کہ وہ نہیں پلٹے گا جب تک کہ فتح اس کے ہاتھ پر نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جملے کہہ کے میرے رسول نے میرے علی کو، یہ جملہ بدل کے کہوں کہ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو سنوار کے علم جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے کر کے، گویا کہ یہ جملہ بھی رہتی دنیا تک اللہ کے رسول نے ایک فیصلہ دے دیا کہ میں محمد جب دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں تو میرا دیا ہوا علم جو ہے وہ بھی دنیا میں رہے گا، اور وہ کسی اور قبیلے میں نہیں رہے گا، وہ علم رہے گا تو یا علی کے پاس رہے گا یا اولاد علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے یہ روشنی ڈالی۔ علامہ صاحب، ایک سوال یہ بھی بنتا ہے جو میں کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ مولا علی کے اس جنگ غزوہ خیبر میں مولا علی کے مد مقابل کون تھا یہودی؟ کون سا یہ بڑا پہلوان یہودی کا تھا؟ اور کہتے ہیں یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب کوئی جنگ ہوتی تھی تو رجس پڑھے جاتے تھے، تو یہ عرب کا دستور تھا عرب کا۔ تو جنگ خیبر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مولا نے جب بھی رجس پڑھا اپنے لیے اپنا تعارف کرایا مولا نے، تو یہ کہہ کہ میں ابو طالب کا بیٹا۔ لیکن جنگ خیبر میں مولا نے جب رجس پڑھا تو کچھ یوں تبدیل کیا ہے کہ اپنی والدہ کا تذکرہ کیا۔ تو اس میں دو سوالات ہیں جس میں چاہوں گا اپنی ناظرین کے لیے۔ ایک تو یہ کہ اس وقت کون تھا مولا کے مد مقابل، کون یہودی پہلوان تھا، اس کا کیا ہیبت تھی؟ دوسرے یہ کہ مولا نے جو رجس پڑھا اس میں اپنی والدہ کے حوالے سے کیوں اپنے آپ کو تعارف کرایا؟ ظاہر اس کا بھی کوئی پس منظر ہوگا، تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے آپ ارشاد فرمائیے اس پہ۔ جی دیکھیں، جہاں تک رجس کی بات ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ عرب کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی مرد میدان جب نکلتا ہے لڑنے کے لیے تو وہ اپنا تعارف کراتا ہے، اور وہ تعارف شاعری انداز میں رجس پڑھ کے کراتا ہے۔ وہ اپنا نام بتاتا ہے، اپنے قبیلے کا نام بتاتا ہے، اور ہمیشہ وہ چیزیں بیان کرتا ہے جن چیزوں میں ضعف نہ ہو، کمزوری نہ ہو، جس سے کوئی توہین کا پہلو نہ نکلتا ہو، جس سے کوئی کمزوری کا پہلو نہ نکلتا ہو۔ وہ اپنا تعارف کراتا، اپنے باپ کا تعارف کراتا، اپنے قبیلے کا تعارف کراتا، یعنی جو تعریف کے قابل ہے اس کو رجس میں لے کر آتا اور یہ کہتا وہ نکلتا تھا۔ اب چونکہ خیبر کے میدان میں دو بڑے نام جو ہے وہ یہودیوں کی جانب سے جو بہت زیادہ پہلوان تھے، شجاع تھے، جن کی بہادری کے ڈنکے تھے، وہ مرحب اور انتر، یہ دو بڑے پہلوان ہیں۔ اور ان دونوں کے حوالے سے جو تاریخ بتاتی وہ یہ ہے کہ مرحب کو اس کی ماں نے، اب یہ تو رجس کی بات آ گئی، اور امیر المومنین نے بھی رجس پڑھا، عام جنگوں میں اپنا جب بھی تعارف کرایا تو میرے مولا نے یہ کہا کہ انا علی ابن ابی طالب، کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑا راز پوشیدہ ہے، ایک کاش کے مسلمان اس راز کو پا لیتے۔ چونکہ تاریخ نے اوراق سیاہ کیے ہیں اس جملے سے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا، چونکہ کلمہ نہ پڑھ کر یہ جناب ابو طالب کی زندگی میں ایک عیب ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا، تو چونکہ اگر یہ عیب ہوتا
تو جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اپنے باپ سے اپنا تعارف نہ کراتے، بلکہ تعارف کے مقام پر یہی بتایا کہ میں وہ علی ہوں جو ابو طالب کا بیٹا ہے، میں وہ علی ہوں جو ابو طالب کا، یعنی میرا مولا بتانا جیسے میں بے مثل و بے مثال ہوں ویسے میرا بابا بے مثل و بے مثال ہے، جیسے میں بے عیب ہوں ویسے میرے بابا بے عیب ہیں۔ دنیا والوں اگر مجھ میں عیب نہیں ڈھونڈ سکے تو میں بھی ابو طالب کی گود کا پلا ہوا۔ لہٰذا یہ ایک راز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کاش کہ ہم اس کو سمجھ پائیں۔ جب یہ غز کے مقابلے میں اب چونکہ مرحب کی ماں کو جو ہے وہ جو ستارے شناس اور قیافہ شناس تھے انہوں نے اس کو ڈرا رکھا تھا، اس کی ماں کو، اور یہ تاکید کی تھی کہ دیکھیں آپ کا بیٹا جو ہے وہ جنگجو ہے، لڑتا ہے، لیکن اسے یہ بات سمجھا دیے گا کہ حیدر نامی شخص سے یہ کبھی بھی مقابلے پہ نہ آئے۔ جس دن حیدر نامی شخص کے مقابلے میں آیا اس دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ظاہر ماں ہے، اور ہر ماں کو، وہ یہودیہ ماں ہو یا عیسائی ماں ہو یا کافرہ ماں ہو، ہر ماں کو اپنا بیٹا عزیز ہوتا ہے، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کی تربیت میں اس بات کو بھی مد نظر رکھا کہ بیٹے حیدر نامی ہر انسان سے لڑنا لیکن حیدر نامی شخص سے کبھی نہ لڑنا، چونکہ یہ بات اس کے ذہن میں ڈالی گئی تھی، لہٰذا جس بات کو اس کے ذہن میں بٹھایا گیا تھا، امیر المومنین نے خیبر کے میدان میں اپنے مزاج کے مخالف، یعنی پہلے تعارف ہوتا تھا باپ کے حوالے سے، اب چونکہ یہاں ڈرایا گیا ہے اور جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گرامی نے میرے مولا علی کا نام حیدر رکھا تھا، لہٰذا اس لیے جب مرحب کے مقابلے میں جب آپ تشریف لے کر گئے ہیں تو آپ نے اپنا تعارف یہی کرایا کہ مرحب جان لے جس حیدر سے تیری ماں تجھے ڈراتی چلی آ رہی ہے وہی حیدر میں ہوں جو آج تیرے مقابلے واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین آپ نے سنا کتنی خوبصورت انداز میں مولانا قبلہ صاحب نے اس کو آپ کو بیان فرمایا، آپ کہ انشاءاللہ آپ کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی معلومات میں بڑا اضافہ ہوا ہوگا۔ ناظرین آئیے ہم اپنے شاعر اہل بیت جناب ذیشان حسن عابدی کی طرف ایک دفعہ پھر چلتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا ذیشان حسن عابدی صاحب سے کہ بارگاہ محمد والے محمد میں نذران عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ یا علی مولا علی، جب بھی کہا اچھا لگا، یا علی مولا علی، جب بھی کہا اچھا لگا، جب سنا اچھا لگا، جب بھی لکھا اچھا لگا۔ اور شعر دیکھیے گا حضور کہ یا علی سننے کے ہم کو ایسی عادت ہو گئی، یا علی سننے کے ہم کو ایسی عادت ہو گئی، ارے جب کوئی بھی یا علی کہہ کر ملا اچھا لگا، اور مشکلوں میں خود ہی گھر جانے کو جی چاہے میرا، مشکلوں میں خود ہی گھر جانے کو جی چاہے میرا، اس قدر مجھ کو میرا مشکل کشا اچھا لگا، اور ویسے تو
خیبر کا ہے منظر نرالا ہے مگر ویسے تو خیبر کا ہے منظر نرالا ہے مگر ویسے تو خیبر کا ہے منظر نرالا ہے مگر جب علی کو دین کا پرچم ملا اچھا لگا اور تھام کر مولا علی نے جس گھڑی چوما علم تھام کر مولا علی نے جس گھڑی چوما علم ارے منہ منافق کا مجھے اترا ہوا اچھا لگا سبحان اللہ، ماشاءاللہ ذیشان حسن عابدی، آپ نے بہت خوبصورت کلام بارگاہ مولا کائنات میں پیش کیا. آپ کی اس عبادت کو مولا قبول فرمائے. ناظرین، آئیے ایک دفعہ پھر ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں اور قبلہ جناب مہدی عباس ترابی صاحب سے یہ سوال بھی کرتے ہیں. قبلہ یہ بتائیے کہ جیسا کہ تاریخ نے لکھا اور آپ نے بھی فرمایا کہ مرحب کو اس کی ماں نے منع کیا تھا کہ دیکھو سب سے لڑنا، لیکن جب تمہارے مد مقابل میں کبھی حیدر نامی کوئی شخص آ جائے تو نہ لڑنا. یہ ایک تاکید تھی اور جو اس کو سبق تھا جو پڑھایا تھا. تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیے گا کہ یہ سبق پڑھایا تھا اور اس نے یقیناً حفظ بھی کیا ہوگا اس سبق کو کہ حیدر کے مقابلے پہ نہیں جانا. تو آخر وہ کیا وجوہات تھی جو پھر وہ مولا علی کے مقابل مولا حیدر کے مقابل جنگ کے لیے آمادہ ہوا اور جنگ کیا کہ اس کے بعد جو نتیجہ وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہونا تھا؟ دیکھیں، اگر آپ یہودیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو چونکہ اس وقت جو ہے یہ کاہن، جادوگر، ستاروں کی چالیں دیکھنے والے، چونکہ ان کا ایک بھرمار تھی، بہت زیادہ تھی اور یہودی ان سے استفادہ کرتے تھے. تو اس وقت قلعے میں ایسے لوگ موجود تھے، قیافہ شناس، جادوگر ٹائپ کے، ستاروں کی چال دیکھنے والے. تو جب للکارا گیا اور جب تعارف کیا گیا اور میرے مولا نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا، تو اس کو اپنی ماں کی بات یاد آ گئی اور یہ بیک ہونا چاہ رہا تھا. لیکن جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، مغالطہ ہو رہی ہے، وہ والا حیدر تھوڑی ہے. اب ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، چونکہ یہ جتنے بھی جنگیں، غزوات ہوں یا سریہ ہوں یا جتنے بھی اللہ کے رسول کے اقدام ہوں، یہ سب منصوبہ الہی ہے. پروردگار عالم نے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا. لہٰذا اس وقت جو ہے ان کے دل میں جو ہے، اس کے ذہن میں ان لوگوں نے یہ بات ڈال دی کہ یہ وہ حیدر تھوڑی ہے کہ جس سے نہ لڑنے کے لیے تیری ماں نے کہا ہے. لہٰذا یہ وہ حیدر نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے، ہماری حمیت کا تقاضا ہے، ہمیں للکارا جا رہا ہے، ہماری عزت دو پہ لگی ہوئی ہے. لہٰذا اس کو غیرت دلا کے، حمیت دلا کے اسے تیار کیا گیا اور بالآخر وہ امیر المومنین کے مقابلے پہ آیا اور میرے مولا کی ضربت کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ فی النار فی السقر ہوا. اور یہاں پر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اس لیے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نہ جانے دشمن کس کس انداز سے آ کر تاریخ اسلام کو مس کرنے کی صحیح و کوشش کر رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی میں نے دیکھا اور شاید آپ لوگوں کی بھی نگاہوں سے گزرا ہوگا کہ خیبر کے حوالے سے کچھ ناسبی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ذہنوں کو پھیرنے کے لیے کچھ ویڈیو جو ہے اس انداز سے بھی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں اور خیبر کا وہ کھنڈرات دکھا کر ایک چھوٹا سا دروازہ دکھا کے میرے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کی کہ جو میرے مولا کا ذاتی نہیں ہے بلکہ خدا کا دیا ہوا ہے، پروردگار عالم کا، گویا رسالت مآب
یہ مولا علی کے اوپر اعتراض کرنا اعتراض خداوندی کے مترادف ہے، اس لیے کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کی زندگی کی کوئی حرکت بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے۔ میرے رسول کے لیے تو واضح آیت موجود ہے کہ میرا رسول جو ہے وہ کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے، اور میرے رسول کی ہاتھ کی حرکت ہوتی ہے تو پروردگار عالم کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا وما کن اللہ رما، کہ رسول یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، مجھے اللہ نے پھینکی ہے۔ تو ایک ایک بات جو ہے وہ رسول کی وحی الہی کے تابع ہے۔ چونکہ علی بھی نفس رسول ہے، لہٰذا میرے علی کی بھی ایک ایک حرکت جو ہے وہ وحی الہی کے تابع ہے۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا، تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ اتنا بڑا دروازہ تھا جسے کئی افراد مل کے کھولتے تھے اور کئی افراد مل کے بند کرتے تھے، اور وہ آہنی دروازہ تھا، یعنی لوہے سے بھی بنا ہوا تھا، لکڑی بھی تھی، اور اس کو کئی لوگ مل کے بند اور کھولتے تھے۔ یہ وہ والا دروازہ نہیں ہے جو تاریخ میں جو اس قلعے کا دروازہ ہے، یہ چونکہ کھنڈرات ہے، اس کھنڈرات سے روکنے کے لیے وہاں تک کوئی رسائی نہ کرے، لہٰذا اس کو بند کر کے ایک عام سا دروازہ لگا کے وہ بھولی بھالی مسلمانوں کو جو وہ گمراہ کیا جاتا ہے، اور تاریخ کے حقائق سے جو ہے وہ مسلمانوں کو دور کرنے کی ایک سازش ہے۔ لہٰذا جس کو خیبر کے لیے تحقیق کرنا ہو وہ تاریخ تبری اٹھا کر پڑھ لے، وہ تاریخ ابن کامل اسیر پڑھ لے، وہ تاریخ مسعودی پڑھ لے، وہ ملل والنحل پڑھ لے، یہ ساری کتابیں پڑھ لے، اس کے اندر لکھا ہے۔ اور خیبر کے لیے ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس قلعے کے باہر خندق کھودی گئی تھی اور اس کے اندر آگ جلائی گئی تھی، اس لیے سپاہیان اسلام جب جاتے تھے تو خندق کے باہر کھڑے ہو کر مکالمہ کر کے واپس آئے تھے۔ اب یہ جرأت کس کے پاس ہو کہ خندق عبور کر کے جائے؟ یہ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ جس کا اوڑھنا بھی پروردگار عالم کے لیے تھا، جس کا بچھونا بھی پروردگار عالم کے لیے تھا، لہٰذا اس کو عبور کیا خندق کو، اور پھر اندر گئے، خیبر کے دروازے کے پاس گئے۔ اور اس کے بعد ایک بہت روشن پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شاید جو یہ گوشہ بہت کم پڑھا جاتا ہے، دنیا کو کم سے کم میرے مولا علی علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ تو ہو کہ پروردگار عالم نے کتنی عظیم المرتبت کو ہدایت کے لیے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے بطور خلیفۃ المسلمین، بطور امام، بطور حجت خدا پیش کیا ہے۔ لیکن افسوس کہ نہ خلیفہ والوں نے علی ابن ابی طالب کی سیرت سے استفادہ کیا جس طریقے سے ہونا چاہیے، نہ اس تک رسائی پیدا کی۔ بہترین پہلو ہے جب خیبر آزاد ہو گیا، جب خیبر فتح ہو گیا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ خیبر سے جو مال غنیمت ملا وہ اتنا زیادہ تھا، جس میں سونے اور چاندی کے سکے بھی تھے، کہ تاریخ لکھتی ہے کہ سپاہیان اسلام یعنی اصحاب رسول کے بچے جو جنگ خیبر میں موجود تھے، سپاہی، ان کے بچے سونے کی اشرفیوں سے مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ اتنی مال غنیمت جو ایک ایک سپاہی کے حصے میں آئی ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام کے حصے میں دگنا حصہ آیا، دگنا حصہ آیا۔ اور ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور یہ جملہ رائے گاں بھی نہیں اور لا حاصل بھی نہیں، اور بہت بڑا اس کے اندر ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ اسلام نے مرد کا حصہ ڈبل رکھا ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میدان میں مرد جا رہا ہے، لہٰذا علی مرد بن کر گیا تھا تو رسول نے حصہ بھی علی کو ڈبل دیا۔ لیکن جو روشن پہلو ہے میرے مولا علی علیہ السلام کا، ظاہر ہے جب یہ خبر پہنچی جناب سیدہ کی بارگاہ تک کہ اتنا مال غنیمت، جنگ کے ساری رودات جناب سیدہ کے گوش گزار ہو چکی ہے، اور بی بی کو یہ علم ہوا کہ اتنی سونے اور چاندی اور اتنا مال غنیمت ایک ایک سپاہی کے حصے میں آیا ہے، اور یہ بھی سن چکی ہے کہ علی ابن ابی طالب کے حصے میں دگنا حصہ آیا ہے، تو جناب سیدہ نے کہا کہ یہ مال و دولت یہ آ رہی ہے۔ لیکن تاریخ اس مقام پر ایک عجیب و غریب جملہ اور ایک عجیب و غریب پہلو ہے میرے مولا علی علیہ السلام کا، جسے دیکھ کر خدا کی قسم اگر مسلمان خاتون ہے تو اس کو جناب سیدہ کی سیرت سے استفادہ کرنا چاہیے، اور مسلمان مرد ہے، شوہر ہے، تو اسے جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت سے سبق لینا چاہیے، اور یہ روشن پہلو ہے۔ جب میرے مولا مال کو لے کر اپنی گھر کی جانب سفر کر رہے ہیں تو اب جو مدینے کے غربا
مدینے کے یتیم بچے، کیا بات ہے، مدینے کی بیوہ عورتیں جناب علی کو آتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ جب علی کی نگاہ ان غرباء پر پڑی، جب علی کی نگاہ یتیموں پر پڑی، تو آپ نے وہ سارا مال غنیمت ان یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں میں تقسیم کر کے خالی ہاتھ جب جناب سیدہ کے دروازے پر پہنچے ہیں، اور میری شہزادی نے دروازہ کھول کر اپنے شوہر نامدار کا استقبال کیا اور ہاتھ خالی دیکھے، تو ایک مرتبہ سیدہ نے پوچھا، یا علی، میں نے سنا ہے کہ اتنا اتنا حصہ ایک ایک سپاہی کے حصے میں آیا اور آپ کو 2 گنا ملا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یا علی آپ کے ہاتھ خالی ہیں۔ تو ایک مرتبہ علی نے جناب سیدہ کی جانب دے کر ایک جملہ کہا، بنت نبی، جب میں مال لے کر آ رہا تھا تو مدینے کے یتیم، غریب، مساکین، بیواؤں کی نگاہیں مجھ علی کے رستے پر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مدینے میں سوائے علی کے اور کوئی بھی ایسا سخی نہیں ہے کہ جس کو مال غنیمت ملا اور وہ راہ خدا میں خرچ کرے، جو اپنی جان راہ خدا میں دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ہاتھ میں آیا ہوا مال غنیمت جو ہے وہ کیسے گھر تک پہنچے گا جب ہم غریب موجود ہیں؟ تو جناب علی نے ایک جملہ کہا، سیدہ بنت رسول، وہ میں نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ یہ جملہ سننے کے بعد جناب سیدہ نے سجدہ شکر کر کے یہ کہا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اے میرے معبود، میں بنت نبی تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے علی جیسا شوہر عطا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ حضور، بہت خوبصورت، آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں، بڑے خوبصورت لفظوں کے ساتھ غزوہ خیبر بیان کیا۔ ہمارے ناظرین نے یقیناً آپ کی گفتگو سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا، سنا ہوگا۔ ہمارے پروگرام کا، یہ قائم ٹی وی کے پروگرام فتوحات اسلام کا آج کے حوالے سے اختتام ہوتا ہے۔ میں جناب قبلہ مہدی عباس ترابی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور جناب شاعر اہل بیت ذیشان حسن عابدی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور تمام اپنے ناظرین کے ساتھ مل کر میں یہ کہوں گا، پروردگار آپ دونوں کو سلامت رکھے۔ ناظرین، اپنے میزبان حسن عابدی کو اجازت دیے، پھر آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدم قدم پہ محمد کا جس نے ساتھ دیا، علی رفیق ہے ساتھ میرے محمد کا، بڑا بلند ہے رتبہ میرے محمد کا، حیات دین کو بخشی ہے اپنا خون دے کر، حیات دین کو بخشی ہے اپنا خون دے کر، ہے بے مثال یہ کنبہ میرے